السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ آپ تھمبنیل ٹائٹل دیکھ کے سمجھ چکے ہوں گے، آج میں جمعے کے دن سر پہ ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھنے کا فائدہ اور پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کتنی مرتبہ اور اس کو کیسے پڑھیں گے اور کس وقت میں پڑھیں گے اور اس کا کیا بینیفٹ آپ کو ملنے والا ہے، یہ آپ سننا۔ دیکھیں، آج سے پہلے آپ نے بہت سارے وظائف ہمارے یا دیگر اور چینلوں پر سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، مگر اس میں اکثر یہی ہوتا ہے، روزانہ کا یہ جو عمل ہوتا ہے انسان کو روزانہ پڑھنا یا سننا ہوتا ہے، مگر آج کا جو عمل ہے ان تمام عملوں میں مختلف عمل ہے، کیونکہ آج کا جو یہ عمل ہے یہ آپ کو روزانہ نہ ہی پڑھنا ہے، روزانہ نہ ہی سننا ہے، صرف ہفتے میں ایک دن یعنی صرف جمعے کے دن آپ کو صرف سورہ کوثر اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر جس وقت میں بتاؤں اور جس طریقے سے میں بتاؤں اس طریقے سے آپ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت پر آپ دیکھیں گے چند روز کے اندر اللہ کریم آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کو بڑی کثیر تعداد میں دولت عطا فرمائے گا۔ آپ نے جس دولت کے بارے میں کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اللہ کریم آپ کو اتنی دولت اور اتنا رزق عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی امیر لوگوں میں شامل کر دے، میں بھی مالدار بنوں، تو آپ یہ عمل لازمی کرنا۔ اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کرنا، کیونکہ اس میں جو ہم آپ کو عمل بتائیں بہت آسان عمل ہے یہ، آپ یقیناً اس عمل کو کر لیں گے اور کرنے کے بعد میں پھر آپ دیکھنا آپ کی زندگی میں سکھ ہی سکھ ہوگا، دور دور تک دکھ نظر نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے آپ اس عمل کو کرنا، اور یہ عمل قرآنی عمل ہے، آپ عمل کریں گے تو جو ہے اللہ کریم اس کی برکتوں کے صدقے آپ کو دولت کی فراوانی بھی دے گا، اور یہ عمل اتنا بابرکت ہے، قرآن پڑھیں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب علیحدہ الگ سے ملتا رہے گا۔ آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے نورانی وظائف 1M پر اگر آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کر لیا ہے تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کرنا، ساتھیوں میں شیئر کرنا، تاکہ اور تمام لوگ بھی اس کو سنیں اور اس پر عمل کر لیں۔ آئیے میں آپ کو عمل دیتا ہوں، آپ عمل سن لیں۔ آپ کو یہ عمل صرف اور صرف جمعے کے دن کرنا ہے۔ جمعے کے دن یہ عمل نماز جمعہ کے بعد کرنا ہے۔ اگر کوئی میری بہن اس عمل کو کرے گی تو وہ نماز ظہر کے بعد، جمعے کے دن جو ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کے بعد کر لے، اور کوئی میرا بھائی ہے تو پھر وہ تو جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ کے کرے۔ اگر چاہے تو مسجد میں کر لے یا چاہے تو اپنے گھر جا کے کر لے، جیسے اس کو مناسب لگے آپ کو ویسے کر لینا ہے۔ آپ نے نماز جمعہ سے فارغ ہو لینا ہے، یعنی امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہے، اور اس کے بعد میں جو سنت نوافل پڑھے ہیں آپ نے ان تمام نماز سے دعا کر کے آپ کو فارغ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے قبلے کی طرف کھڑے ہو جانا ہے، وہ چاہے مسجد ہو یا آپ کا گھر ہو۔ قبلے کی طرف کھڑے ہونے کے بعد میں آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھ لینا ہے۔ ماتھے پہ اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھنے کے بعد میں سب سے اول میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی، اب آپ نے جمعہ پڑھا ہے تو درود ابراہیمی تو آپ کو یاد ہی ہوگی، تحیات کے بعد جو پڑھی جاتی ہے اسی کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیا، اس کے بعد میں 11 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، کیونکہ اللہ سے استغفار کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ استغفار کر لیا، اس کے بعد میں آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے اس کو یعنی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ میں۔ اس کے بعد میں آخر میں پھر وہی درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں جو آپ نے ابھی پڑھی ہے، اور پھر اپنے ہاتھ کو ہٹائیں ماتھے سے اور اس پر دم کریں، پھونک ماریں، اور پھر اپنے ماتھے پر اس کو پھیر لیں، اپنی تقدیر پر یوں مانیں، اپنے چہرے پر پھر اس کو یعنی ماتھے پر پھیر لیں، اور یقیناً یہ عمل آپ ہفتے میں ایک بار کریں گے، اللہ کریم اس عمل کی بنیاد پر آپ کو بہت جلد امیر اور مالدار بنا دے گا۔